آج طارق قمر صاحب کی ایک بڑی شاندار غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ روز و شب کی مسافت یہ آنا جانا میرا، کہاں کہاں پہ بکھیرا ہے آب و دانہ میرا۔ اے اللہ، تو نے میرا رزق، میرا آب و دانہ تو نے کہاں کہاں بکھیر دیا ہے کہ یہ روز و شب کی مسافت تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہر رات سفر کرنا پڑتا ہے، ہر دن سفر کرنا پڑتا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اس شہر سے اس شہر، اس شہر سے اس شہر، دانے کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں۔ تو نے میرے لیے میرے حصے کا رزق تو نے کہاں کہاں بکھیر رکھا ہے۔ ایک جگہ رہ کے تو مجھے چین سے رزق بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ روز و شب کی مسافت، یہ آنا جانا میرا، کہاں کہاں پہ بکھیرا ہے آب و دانہ میرا۔ نہیں پسند میرے تنگ ذہن قاتل کو، یہ حرف شکر یہ خنجر پہ مسکرانا میرا۔ جب کوئی قتل کرنے آیا ہو تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ظاہر ہے پہلے اپنے بچاؤ کی صورت آپ کریں گے، یا پھر اس سے آپ التجا کریں گے، یا پھر اس سے آپ مقابلہ کریں گے، کوئی تو صورت ہوگی قاتل کے سامنے۔ لیکن یہاں بالکل الٹا ہے کہ یہ خنجر کو دیکھ کر کے یہ مسکرا بھی رہے ہیں اور قاتل کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ تنگ ذہن قاتل کو یہ پسند نہیں آیا، وہ تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا۔ نہیں پسند میرے تنگ ذہن قاتل کو، یہ حرف شکر یہ خنجر پہ مسکرانا میرا۔ عجیب رد عمل تھا وہ روشنی کے خلاف، جلا جلا کے چراغوں کو خود بجھانا میرا۔ روشنی کے خلاف مجھے ایک رد عمل، ایک ریئیکشن تھا میرا، ایک میں ریئیکٹ کر رہا تھا، مجھے انتقام لینا تھا روشنی سے۔ تو یہ کافی تھا کہ میں ایک جلتے ہوئے چراغ کو میں بجھا دوں، انتقام پورا ہو جاتا۔ لیکن اتنے پہ بات نہیں بنی، اتنے پہ کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ تو میں نے چراغ کو بجھایا، پھر جلایا، پھر بجھایا، پھر جلایا، پھر بجھایا۔ یہ دراصل مجھے چراغ سے کوئی انتقام نہیں لینا، مجھے روشنی کے خلاف میری بغاوت تھی یہ، اور روشنی کے خلاف میرا رد عمل تھا۔ عجیب رد عمل تھا وہ روشنی کے خلاف، جلا جلا کے چراغوں کو خود بجھانا میرا۔ شرافتوں کے معنی نہیں کھلے اس پر، سمجھ رہا ہے خطا ہو گیا نشانہ میرا۔ وہ میرے نشانے پر تھا، اور میں نے جب اسے تیر مارا، یہ جب میں نے اسے گولی جب چلائی اس پر، تو وہ بچ گیا، وہ نشانہ خطا، وہ یہ سمجھا کہ نشانہ خطا ہو گیا۔ مجھے نشانہ لگانا نہیں آتا، میرا نشانہ بہت خراب ہے۔ نہیں، وہ اس شرافت کا معنی نہیں سمجھ سکا جو اس سے دشمنی سے پہلے جو وابستگی تھی ہماری، کبھی محبت رہی ہوگی ہمیں اس سے، ان دنوں کے بنا پر اپنی شرافت کے تئیں میں نے جان بوجھ کر اسے نشانے سے ہٹا دیا، اور تاکہ وہ بچ جائے۔ یہ میری شرافت تھی، نہ کہ یہ کہ میرا نشانہ خطا ہو گیا۔ لیکن وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ شرافتوں کے معنی چونکہ وہ جانتا نہیں ہے، تو شرافتوں کے معنی نہیں کھلے اس پر، سمجھ رہا ہے خطا ہو گیا نشانہ میرا۔ اور تمام عمر انہی تجربوں میں بیت گئی، وہ آزمائے ہوئوں کو پھر آزمانا میرا۔ بڑا ایک سخت مرحلہ رہا ہوگا ان کے ساتھ کہ ان کی عمر بیت گئی، آزمائے ہوئے لوگوں کو، جن کو یہ آزما چکے تھے، جن کے اصلیت سے واقف تھے، ان کو پھر سے انہوں نے آزمانا شروع کیا، اور پھر اور پھر اور کئی مرتبہ انہوں نے آزمایا، پتہ نہیں ہے، لیکن ہر بار ان کو ظاہر ہے کہ کوئی اچھا تجربہ وہ نہیں ہو رہا ہوگا۔ بڑے دل کا کام ہے یہ کہ آزمائے ہوئے کو پھر سے آزمانا میرا۔ کسی ایک کو آزمانا نہ زندگی بھر میں کافی ہوتا ہے۔ تمام عمریں انہی تجربوں میں بیت گئی، وہ آزمائے ہوئوں کو پھر آزمانا میرا۔ اور مزاج اپنا ملا ہی نہیں زمانے سے، نہ میں ہوا کبھی اس کا، نہ یہ زمانہ میرا۔ ندا فاضلی کا بھی ایک شعر ہے کہ اس شہر میں ہر شخص خفا رہتا ہے مجھ سے، ہر ایک سے اپنی بھی طبیعت نہیں ملتی۔ وہی ہے کہ مزاج اپنا ملا ہی نہیں زمانے سے، میرا مزاج ہی نہیں ملا زمانے سے۔ میں شکایت نہیں کر رہا ہوں زمانے کی، بس میرا مزاج نہیں ملا، نہ میں ہوا کبھی اس کا، اور اسی بنا پر، مزاج نہیں ملنے بنا پر، نہ تو میں کبھی زمانے کا ہوا اور نہ یہ زمانہ کبھی میرا ہوا۔ ہم دونوں بالکل الگ لگ رہے ہیں۔ مزاج اپنا ملا ہی نہیں زمانے سے، نہ میں ہوا کبھی اس کا، نہ یہ زمانہ میرا۔ ڈاکٹر طارق قمر صاحب کی غزل آپ کو کیسی لگی میں بتائیے گا۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کر لیجئے، اور اگر چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہو کر لیجئے، تاکہ ایسی چیزیں میں آپ بار بار پیش کرتا ہوں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے۔